دیکھیے حکمت عملی ہم طے کرتے رہیں گے، پر آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ جس طرح کی فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا 26 نومبر کو، سیدھی گولیاں ماری گئی، ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، اس کے بعد ہسپتالوں پہ حملہ کیا گیا، وہاں سے ریکارڈ غائب کیا گیا، جو لوگ شہداء کے ورثاء عدالتوں میں گئے ان کو اٹھا لیا گیا، ان کے گھروں پہ ریڈ ہوئی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ انگریز کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا، بچیوں کو، بوڑھے باپوں کو مارا پیٹا گیا۔ تو ہمارے سامنے یہ سب کچھ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے، یہ چیز زیادہ دیر خاموش نہیں رہے گی، اس کے خلاف جو غصہ ہے، جو غم ہے، وہ ضرور آپ کے سامنے آئے گا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس ملک میں تبدیلی ہوگی، حقیقی آزادی ہوگی، اس وسطائیت سے ہمیں ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ملے گا۔ راجہ صاحب، آپ حقیقی آزادی کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ذرا کھل کے بتا دیں کہ آپ حقیقی آزادی کن قوتوں سے آپ لینا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، ایک طرف آپ حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ میں جب آپ بات چیت کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم حکومت سے بات نہیں کریں گے، ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس طاقت کا اصل وہ طاقت کا سرچشمہ ہے۔ جی، تو یہاں پہ پھر آپ اپنے اس موقف کی نفی نہیں کرتے ہیں کہ آپ حقیقی آزادی بھی مانگتے ہیں، پھر ان سے بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں، حقیقی آزادی ہم اس قوت سے مانگتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں وہ قوت کون سی ہے، جو ہمارے آئین اور قانون پر حاوی ہے، جو ہمارے الیکشن پر حاوی ہے، جو ہماری آزادی اظہار پر حاوی ہے۔ ہم بات نہیں کر سکتے، ہمارے ووٹ نہیں گنے جاتے، ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، عدالتوں کو مغلوب کر دیا جاتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کیسے پاس ہوئی آپ جانتے ہیں، لوگوں کو اغوا کیا گیا، مارا پیٹا گیا، لالچ دی گئی۔ تو یہ وہ قوت ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدارا یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا۔ ہم قائد اعظم کے افکار کی بات کرتے ہیں، قائد اعظم نے ہمیشہ یہ کہا تھا، اور ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ یہ ملک جو ہے، یہ سلطنت خدا داد، یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم قائم ہوگا، حاکمیت قائم ہوگی، لیکن یہ حاکمیت عوام کے ووٹ سے قائم ہوگی۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ عوام کے ووٹ کو آنے دو۔ عوام کے ووٹ کو روکنے والا کون ہے؟ اس قوت کو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اب اس کھیل کو ختم کرو۔ ہم بالکل بات ہر ایک سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسپیکر صاحب یہاں موجود ہیں، دسمبر 2024 اور جنوری 2025 پہ ہم نے کئی نشستیں کی، 5-6 نشستیں کی ہم نے تمام حکومتی پارٹیوں کے ساتھ۔ ہم نے بسکٹ کھائے، ہم نے چائے پی، اس کے علاوہ کیا ہوا؟ ہم نے کہا ہماری عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ایک ملاقات کرا دو آزادانہ، کہا گیا پوچھ کر بتائیں گے، اور پھر کہا نہیں، اجازت ہمیں نہیں ملی۔ ہم نے کہا کمیشن بنا دو 26 نومبر کے حوالے سے، کمیشن بنا دو 8 فروری کے حوالے سے، کہا ہم پوچھ کر بتائیں گے، پھر کہا اجازت نہیں ملی۔ تو جنہوں نے اجازت لینی ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ پھر ہمیں پوچھنے دو، ان سے ہمیں خود بات کرنے دو جس سے تم نے اجازت لینی ہے۔ تو ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، ہم آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مطمع نظر نہیں ہے، ہم کوئی بیساکھی نہیں ڈھونڈ رہے، ہم کسی طاقت کی گود میں بیٹھ کر نہیں آئیں گے، ہم صرف اور صرف عوام کے ووٹ سے آئیں گے۔ شکریہ۔ یہ بتائیں کہ PTI کی قیادت ایک طرف کہہ رہی ہے کہ ہم خیبر پختونخوا میں کسی آپریشن کی حمایت نہیں کرتے ہیں، لیکن ابھی حالیہ دنوں میں جب باجوڑ میں آپریشن ہوا تو صوبائی حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور بعد میں صوبائی حکومت ان کے ساتھ مان گئی کہ آپریشن ہو گیا۔ نہیں، دیکھیں، اس میں دو اس کے پہلو ہیں، اور خان صاحب سے تفصیلی بات 2 دن پہلے جیل میں میری ہوئی ہے۔ ایک تو وہ آپریشن ہے جو اندھا آپریشن ہے، ڈرون کے ذریعے آپ گئے، پورے گاؤں پہ آپ نے بمباری کر دی، ہم بالکل اس کے مخالف ہیں۔ دوسرا وہ ہے جو ایک اینٹی ٹیررزم آپریشن ہوتا ہے یا کاروائی ہوتی ہے، ہماری ایک فورس ہے، اینٹی ٹیررزم فورس ہے، آپ کو دہشت گرد نظر آتا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے کر لیا ہے، خواتین کو اس نے اپنے تسلط پہ وہ لے آیا ہے۔ تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اس کو کھلی چھٹی دے دو۔ جس گاؤں میں آ کے وہ بیٹھ گئے ہیں اور اس گاؤں میں وہ جبر کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں، وہاں آپ جائیں، گلی گلی لڑیں ان سے، لیکن یہ نہیں ہم اجازت دے سکتے کہ آپ اوپر سے بمباری کریں، ڈرون حملے کریں، اور معصوم کو آپ گناہگار کے ساتھ ختم کر دیں۔ تھینک یو جی، شکریہ جی، مہربانی جی۔